أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 489 سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 72-73. لفظی ترجمہ دیکھیے. لقد البتہ تحقیق، کفر کفر کیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم وہی مسیح ابن مریم ہے. وقال اور کہا، المسیح مسیح نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، انہو تحقیق، من یشرک جو شرک کرتا ہے باللہ اللہ کے ساتھ، فقد تو یقیناً حرم اللہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، علیہ اس پر الجنہ جنت کو، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ النار آگ ہے، وما للظالمین اور ظالموں کے لیے نہیں ہے من انصار کوئی مددگار. لقد البتہ تحقیق کفر کافر ہوئے الذین وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ ثالث ثلاثہ 3 میں سے تیسرا ہے، وما من الہ اور نہیں ہے کوئی معبود الا مگر الہ واحد ایک ہی معبود. وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا اور اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے عما اس چیز سے جو یقولون کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ ضرور پہنچے گا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب. ترجمہ دیکھیے. وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، حالانکہ مسیح بنی اسرائیل سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اگر یہ لوگ ایسی اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں، 6 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہیں وہ یقیناً کافر ہیں. دوسری بات، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے.
تیسری بات، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور ساری موقع کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ چوتھی بات، وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ پانچویں بات، حقیقت یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چھٹویں بات، جو بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر وہ اس بات سے باز نہیں آئیں گے تو یاد رکھیں کہ دردناک عذاب ان تک پہنچ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا اور اپنی قدرت کی شان بتلائی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا اور یہ بتلا دیا کہ دیکھو ہماری قدرت کا یہ بھی ایک شاہکار ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول اور اللہ کا کریمہ تسلیم کیا جائے، مگر افسوس کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو اللہ ہی کہہ دیا یا انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہیں اور نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ بنی اسرائیل کو نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو اور خود انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو بنی اسرائیل کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود تسلیم کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، وہ نہ بیوی کا محتاج ہے، وہ نہ بیٹوں کا محتاج ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، ان ساری چیزوں سے بالکل بے نیاز ہے جن کے ہم سب محتاج ہیں۔ دنیا کی کسی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زمین کا، آسمان کا، چاند سورج کا، ستاروں اور سیاروں کا، جمادات کا، نباتات کا، حیوانات کا، چرند پرند کا، حشرات الارض کا، درندوں کا، سب کا خالق اور مالک ہے۔ یہ آگ، ہوا، پانی، مٹی سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہوا سے خمسہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جن و انس اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ساتھی اور ساتھی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو ثالث ثلاثہ کہا کہ تین میں کا تیسرا، یعنی وہ تین خدا کے قائل تھے، ایک تو اللہ، پھر مریم اور پھر حضرت عیسیٰ، تینوں کو بھی معبود سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرتے تھے۔ ان میں سے کسی بھی عقیدے کا کوئی امکان، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایسے مشرک قیامت کے دن بے یار و مددگار ہوں گے، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ نصارہ کا جو بدترین عقیدہ ہے، اس عقیدے سے بچنا ہے۔ آج عیسائی مشنری اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ تعلیم کا معیار ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ لوگ مجبور ہوتے ہیں پڑھاتے ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دین سے بڑھ کر تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر دین کی اہمیت اس سے زیادہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی جو ہے سرٹیفکیٹس کے لیے، ان کی ڈگریوں کے لیے ہم اپنے بچوں کو ان کے دین سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس بات پر امت مسلمہ کو، ماں باپ کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اسٹیپ لینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو ان کی تعلیم کے خاطر ان کے دین اسلام سے محروم کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو عیسائی مشنری کے حوالے کر دیں گے؟ کیا ان کے عقائد سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے ان بچوں کے، کیا ہم اس پر خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ ہماری غیرت ایمانی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے میں پوری طرح محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ لا إله إلا الله